میں کہوں گا کہ مفتی صاحب سب سے پہلے تو نوجوانوں میں ایک غلط ٹریٹ مجھے لگتا ہے کہ آ گیا ہے کہ جدھر دیکھیے وہ علماء کی تنقید کرنے لگ جاتے ہیں. اور جب میں تنقید کہہ رہا ہوں تو تنقید کے نام پہ تنقید ہو رہا ہوتا ہے. جی تو سب سے پہلے تو آپ مجھے اور ویورز کو یہ بتائیے گا کہ علماء پر تنقید کرنے کی کا حق کنہیں ہے سب سے پہلے, اور اگر علماء پر تنقید کی جائے تو اس کا سلیقہ کیا ہونا چاہیے, یہ ہمیں سیکھنا بہت ضروری ہے. شکریہ. دیکھیں, ایک چیز تو یہ ہے کہ تنقید اور تنقیص کے درمیان ہمیں فرق کرنا ضروری ہے. تنقیص کا مطلب یہ ہے کہ کسی کی کو ڈیگریڈ کرنا, یعنی اس کا جو بھی مقام ہے اس مقام سے اس کو گرا دینا. تنقید کا مطلب ہے کرٹیسائز کرنا. تنقیص علماء ہی کی نہیں, غیر علماء کی بھی نہیں کی جا سکتی ہے. تنقیص کی اجازت اسلام نے نہیں دی ہے. اس یہی وجہ ہے کہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے لا یسخر قوم من قوم, کہ کوئی بھی گروپ کسی دوسرے گروپ کا مذاق نہ اڑائے, چونکہ مذاق اڑانے سے سامنے والے کا جو مرتبہ ہے وہ گھٹ جاتا ہے. یہ مرتبہ گھٹانا جائز نہیں ہے. رہی بات تنقید کی, تو تنقید کرنے کا حق ان کو ہے کہ جن کے پاس نالج ہے, علم ہے. اگر آپ کے پاس اگر آپ مثلا سائنٹسٹ کے اوپر تنقید کرنا چاہتے ہیں تو آپ کے لیے ضروری ہے کہ آپ کے پاس سائنس کا علم ہو. آپ مثلا کسی ڈاکٹر کے لکھے ہوئے نسخے کو, پرسکرپشن کو اگر دیکھیں اور یہ کہیں کہ نہیں سب دوائیں غلط لکھ دی اس نے, بالکل بیکار ڈاکٹر ہے, پھر آپ سے یہ, اور آپ خود کہیں کہ میں تو میڈیکل کا کچھ بھی نہیں جانتا, مجھے تو معلوم ہی نہیں ہے, میں آج تک میڈیکل اسکول نہیں گیا ہوں, اور آپ ایک دوا کی اسپیلنگ صحیح سے نہ لکھ سکیں اور پھر کہیں کہ ساری اس نے دوائیں غلط لکھ دی, تو یہ تنقید کیا درست ہو سکتی ہے؟ نہیں ہو سکتی کسی بھی عقل مند کے نزدیک. تو ایسے ہی علماء کی بھی, اور یہ بھی میں وضاحت کر دوں کہ ہر داڑھی ٹوپی اور کرتے پجامے والا عالم نہیں ہوتا ہے. ہاں, وہ عالم نما ہو سکتا ہے, وہ عالم نہیں ہوتا ہے. یہ نہیں کہ جو جس کے ہاتھ میں بھی مائک ہے اس کو آپ عالم سمجھ لیں. اس کی ایک یعنی علم کی ایک ڈیفینیشن ہے خاص, اس کا ایک اظہار ایک خاص انداز سے ہوتا ہے. تو اگر آپ کسی عالم کے اوپر تنقید کر رہے ہیں تو پھر یہ ضروری ہے کہ آپ کے پاس وہ علم ہو کہ جس کی بنیاد پر آپ تنقید کر رہے ہیں. انفارچونیٹلی آج کل یہ ہو رہا ہے کہ انڈیا میں بھی اور پاکستان میں بھی کچھ یوٹیوبرز اینڈ بلاگرز ایسے آ گئے ہیں کہ جن کی دکان ہی اس بات پہ چلتی ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ مولوی تم کو یہ نہیں بتائے گا. یعنی ایک خاص کانسپیریسی سی وہ کریٹ کر دیتے ہیں نوجوانوں کے ذہن میں, اور نوجوان یہ سمجھتا ہے کہ ہمیں کچھ دھوکے میں رکھا گیا ہے, ہم سے کچھ چیز چھپائی جا رہی ہے, گویا کہ اسلام نہ ہو کے رہ گیا بلکہ یہ ہندو دھرم ہو گیا. کہ ہندو دھرم میں جس طریقے سے وید کی جو تعلیم ہے وہ عام لوگوں سے چھپائی جاتی تھی, ایسا ہی کچھ مسلمانوں کی بھی کے علماء بھی کرتے آ رہے ہیں خدا نخواستہ, حالانکہ ایسا نہیں ہے. تو یہ ان یوٹیوبروں کو دیکھنا بند کریں اور صحیح علماء سے اپنا ناطہ جوڑیں. ان علماء سے جوڑیں, مثلا آپ کو فرقہ واریت پسند نہیں ہے تو بالکل ٹھیک ہے, آپ فرقہ وارانہ جو نظریات دنیا کے اندر پھیلاتے ہیں آپ ان علماء کو نہ دیکھیں, ان کو چھوڑ دیجئے. جو بات دین حق کی کر رہے ہیں, جو بات اقامت دین کی کر رہے ہیں, جو پوری دنیا کے اوپر بات کر رہے ہیں, جو فورن افیئرس کے اوپر بات کر رہے ہیں, جو اس وقت دنیا میں جو چیلنجز ہیں ان کا جواب دینا چاہ رہے ہیں, آپ ان سے جڑ جائیے, کوئی مسئلہ نہیں ہوگا انشاءاللہ. جی بہت شکریہ. اور ایک اور سوال چھوٹا سا, بس ایک ہلکا سا ہی صحیح کمنٹ کر دیں کہ کافی ڈسکشن چل رہی ہے آج کل سیکولرزم پر اور سیکولرزم کے اصطلاح اور اس کی تعریف پر. تو سیکولر نظام میں شمولیت کی بات بھی اس کے ساتھ چل پڑتی ہے اور اس پر الگ الگ آراء پائی جاتی ہے. تو کیا اس پر واقعتاً ٹریڈیشنلی علماء میں الگ الگ آراء شروع سے پائی جا رہی ہے یا یہ نئے دور کی پیدائش ہے؟ دیکھیں, ایک زمانے تک سیکولرزم کیا ہے اس تعلق سے کوئی وضاحت نہیں تھی, اور سیکولرزم کے بارے میں یہ سمجھا جاتا تھا کہ کسی مذہبی حکومت کے تحت رہنے سے بہتر یہ ہے کہ سیکولر نظام میں رہ لیا جائے, چونکہ سیکولرزم کا مطلب ہے تمام مذہبوں کو اپنے اپنے مذہب پر چلنے کی آزادی ہے. یہ سیکولرزم کا مطلب سمجھا گیا تھا. لیکن وقت نے یہ ثابت کر دیا کہ سیکولرزم کا مطلب یہ نہیں ہے. سیکولرزم کا مطلب یہ ہے کہ لا مذہبیت کو آزادی ہوگی, مذہب کو کوئی آزادی نہیں ہوگی. لا مذہبیت مذہب کو ڈکٹیٹ کرے گا کہ کیا چیز صحیح اور کیا چیز صحیح نہیں ہے, یہ لا مذہبیت بتائے گی, مذہب نہیں بتائے گا. سیکولرزم کے یہ معنی ابھی حال فی الحال میں علماء کو پتہ چلنا شروع ہوئے ہیں,
اور اس کی وجہ یہ ہے کہ سیکولر گورنمنٹ کی جو حرکتیں ہیں وہ گزشتہ 20 سالوں کے اندر دنیا کے سامنے بہت واضح طور سے آئی ہیں. تو اب جو ڈسکشن ہے وہ ایک دوسری رخ پر جا رہا ہے کہ کیا واقعی سیکولرزم کو سپورٹ کیا جا سکتا ہے یا نہیں کیا جا سکتا, کیا سیکولرزم ایک پریکٹیکل وے آف لائف ہے یا نہیں ہے. میں یہ سمجھتا ہوں, میری ذاتی رائے یہ ہے کہ سیکولرزم یا سیکولرسٹ سے زیادہ متشدد فنڈامنٹل ایکسٹریمسٹ کوئی نہیں ہو سکتا. یہاں تک کہ ایک مذہبی کتنی ہی کوشش کیوں نہ کرے, وہ سیکولرسٹ کے لیول تک کی جو ایکسٹریمزم ہے وہاں تک پہنچ ہی نہیں سکتا ہے. اس لیے میں نہیں سمجھتا کہ اس نظام کو کسی بھی طریقے سے قبول کیا جانا چاہیے, بلکہ دنیا میں اس تعلق سے گفتگو ہونی چاہیے کہ سیکولرزم سے بہتر کون سا نظام ہے. بہت شکریہ, جزاکم اللہ خیر و خیرن کثیرہ. شکریہ جی, بہت بہت شکریہ. عاصم بھائی بہت دیر سے خاموش میں جاؤں گا. عاصم میں تھوڑا سا اس پہ سوال کے اس پہ بات کرتا ہوں کہ ہمارا جو مطلب اس پہ بنیادی مقدمہ ہے وہ یہ ہے کہ ہم نظام کو 2 حصوں میں بانٹتے ہیں, اسلامی غیر اسلامی. تو سیکولر نظام جو ہے وہ ایسا ہی ہے جیسا کہ مسلمان کسی کرسچنڈم میں رہے. تو اس یعنی کہ اگر آپ اصولی طور پہ گفتگو کریں گے, اگر ہم اس کو سمجھیں گے تو اصولی طور پہ سیکولرزم جو ہے وہ اسی کھانے میں آئے گا جس کھانے میں جو ہے کرسچینٹی کا نظام آتا ہے یا ہندوازم کا نظام آتا ہے یا کسی دوسرا جو غیر اسلامی ہے وہ اس میں آتا ہے. تو اصولی طور پہ جس طرح سے ایک کرسچنڈم میں جو ہے مسلمان کو رہنے اور اس میں جو بھی اختیارات ہیں جہاں تک وہ کر سکتا ہے جو کام, وہ سارے اجازات ہوں گے سیکولرزم میں. لیکن اس کا یعنی کہ اب اس کو ہم ایک دوسرے کانٹیکسٹ میں اگر اس طرح سے دیکھیں گے کہ زیادہ نقصان دہ کیا ہے, تو وہ بہت کانٹیکسچوائز ہو جائے گا. اس سے مطلب یہ فرق نہیں پڑتا کہ اصولی موقف کیا ہے. تو یہ جو سارا کا یہ جو ساری کی ساری بحث ہے وہ گویا کہ ہمارے یعنی کہ کلاسیکل اس میں دارالاسلام اور دارالکفر کی طرف لوٹ جائیں گے. تو اس طرح سے اگر اس کو سمجھیں گے تو اس کی حیثیت وہی ہوگی جو ایک دارالکفر کی. ماشاء اللہ, بہت بہت شکریہ عاصم بھائی.